بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 74 فصل فی زیارت القبور، زیارت قبور کے بارے میں فصل۔ زیارت یہ ملاقات کرنا، زیارت کرنا، اس معنی میں اس کو لیا جاتا ہے، اور قبور یہ قبر کی جمع ہے، تو قبر والوں کی زیارت، قبر والوں کی ملاقات کے بارے میں فصل۔ تو اب زیارت کرنا مطلب ملاقات کرنا، اگرچہ ظاہری طور پر ہم ان سے گفتگو نہیں کر پاتے، لیکن وہ اپنے آنے والوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے قدموں کے چاپ کو بھی سنتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس بالکل جانا چاہیے، اور یہ ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا گویا کہ جو سمجھے احسان ہے، اگر کوئی گناہ گار ہے، کوئی عزیز ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا آپ سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ قبر والا جو ہے ڈوبتے ہوئے کی مانند ہوتا ہے، تو اس کو یہ صالح ثواب اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نادبہ زیارتها للرجال والنساء علی الاصح، اصح قول کے مطابق مردوں اور عورتوں کے لیے قبور کی زیارت مندوب ہے، مستحب ہے، مطلب عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اصح قول یہ ہے کہ ان کے لیے مطلب یہ زیارت کو جانا وہاں پر مستحب ہے۔ اب عورتوں کے لیے یہاں پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ اصح ہے، کہ ان کے لیے بھی مندوب انہوں نے کہہ دیا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو حاشیہ نیچے موجود ہے، تو جس طرح ہم فرماتے ہیں کہ جماعت کے لیے منع ان کو کیا جاتا ہے، اب مطلب عورتوں کو پہلے نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی مسجد میں آ کر، لیکن اب وہاں پر ان کو جس طرح کے حالات ہیں تو منع کیا جاتا ہے مسجد میں آنے کو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ قبروں سے بھی ان کو منع کیا جائے گا، یعنی قبور پر زیارت کے لیے۔ پھر اس کی دو وجہ بھی بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو فتنہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جزا و فضا بہت کرتی ہیں، ان کے دل نازک ہوتے ہیں، اور پھر وہاں تماشا وغیرہ بہت کرتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو فی زمانہ منع کیا جاتا ہے، لیکن جب کتاب لکھی گئی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کتاب پرانی ہے اور اس زمانے میں اچھے حالات ہوتے ہوں گے، تو بہرحال انہوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس سے ہے دونوں کے لیے، لیکن فی زمانہ الگ اس کا مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ يَاسِينَ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ يَاسِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ۔ اب یہاں سے انہوں نے ایک فضیلت بیان کی ہے کہ مطلب وہاں پر آپ نے جانا ہے تو وہاں پر کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ پڑھنا ہے جو یہاں اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ يَاسِينَ، سورہ یاسین شریف کی قرات کرنا مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ من داخل المقابر، کہ جو مقابر کہتے ہیں قبرستان کو، یعنی ظرف ہے نا، قبروں کی جگہ مطلب قبرستان، اسی طرح مقبرہ بھی لفظ آتا ہے جس طرح کہ آگے آ رہا ہے۔ تو مقابر یعنی جو قبرستان میں داخل ہوا، قبرستان والوں کے پاس گیا، قبرستان حاضر ہوا، جو بھی کہہ لیں، یا کسی مزار کو کہہ لیں، یعنی جو بھی ہو، تو جو قبرستان حاضر ہوا، داخل ہوا، وہاں گیا، فقارا، سو اس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، تو پھر کیا اس کا اجر ہوگا؟ فرمایا خفف اللہ عنہم یومئذ، اس دن یعنی جس دن یہ وہاں پر گیا اور وہاں جا کر اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس دن عنہم مطلب ان قبر والوں سے، یعنی جو اہل قبور ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن قبر والوں سے آسانی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان پر تخفیف فرماتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ، اور ان کے لیے جو جس نے مطلب پڑھا ہے، وَكَانَ لَهُ، اس کی ضمیر لوٹے گی اس پڑھنے والے کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ما فیہا، بعدد ما فیہا، فیہا مطلب جو قبرستان ہے، تو جو مقابر ہے، من داخل المقابر، اگر اس کی طرف اگر ضمیر لٹائیں تو بعدد ما فیہا، جس مقدار میں یا جس تعداد میں وہاں پر مردے ہیں، فوت شدہ ہیں، تو ان کی تعداد کے برابر اس کے لیے حسنات، نیکیاں ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک سورہ یاسین شریف پڑھنے پر فضیلت بیان کی، تو ایک انہوں نے نیچے فضیلت بیان کی ہوئی ہے، یا ایک روایت کہہ لیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے سرکار سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم فهل یصل ذلك الیہم،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، مطلب نفلی طور پر یا جو بھی، وَنَدْعُو لَهُمْ اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ ان تک پہنچ جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نعم ہاں، إِنَّهُ لَيَصِلُ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ۔ سرکار نے فرمایا ہاں یہ ان تک پہنچتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے، یعنی یہ جو تم چیزیں ان کو بھیجتے ہو، اصالِ ثواب کرتے ہو، ان کے ذریعے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیسا خوش ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ایسا ہی وہ خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کو کوئی طبق، کوئی تھالی، کوئی پلیٹ، کوئی تشت وغیرہ پیش کرتا ہے، اذا اہدی الیہ، یعنی کوئی ہدیہ جب اس کو پیش کرتا ہے تو اس طرح بھی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جب مردوں کو تم سے اصالِ ثواب کرتے ہو تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے والے صفحے پر آئیے، اس کے اندر بھی حاشیے میں کچھ چیزیں بیان کی، پھر اس کے بعد اوپر والا مسئلہ پڑھیں گے۔ یہاں پر انہوں نے موجود کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبرستان گیا تو وہاں پر اس نے جا کر یہ پڑھا، تو یعنی کیا پڑھا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پوری سورہ اخلاص شریف پڑھی۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ان کا ثواب مردوں کو پہنچا دینا ہے، یعنی دعا کرنے کے ملائکہ نے یہ جو میں نے سورہ اخلاص پڑھی 11 مرتبہ، تو ان کا ثواب میں یہ قبرستان والوں کو پیش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے اس زندہ بندے کو۔ پھر ایک اور نیچے روایت بہت زبردست ایک دعا موجود ہے، اور اس کی فضیلت بہت کمال کی ہے، تو اب اس کی پہلا دعا سنیں کہ جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے گا نا، جو آپ کے نیچے حاشیے میں موجود ہے کہ اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام الناخرۃ التي خرجت من الدنیا وهي بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ اب اس کا ترجمہ بنے گا کہ اے اللہ، گل جانے والے جسموں اور بسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے۔ تو اس کی فضیلت کیا ملے گی؟ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے بھی مومن فوت ہوئے، سب اس جس نے یہ مطلب یہ دعا پڑھی ہوگی وہاں پر جا کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو کیسی کمال کی فضیلت ہے۔ تو اب یہ انہوں نے ایک جو نیچے بیان کر دی۔ اب دوسرا یہ کہ اب وہاں پر جب ہم نے قبرستان جانا ہے یا کسی مزار پر جانا ہے، جس کے بھی باقاعدہ ادب و آداب ہیں، تو اس میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ہم سبق پورا کر لیں۔ فرمایا لا یکرہ الجلوس للقراءۃ علی القبر فی المختار، کہتے ہیں مختار قول کے مطابق مکروہ نہیں ہے۔ لا یکرہ الجلوس، فرماتے ہیں مختار قول کے مطابق قبر پر قرات کے لیے بیٹھنا یہ مکروہ نہیں ہے، مطلب آپ نے قرات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، مطلب سائڈ پر اگر کچھ جگہ ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ کی صورت میں کہتے ہیں وَقُورِهَ الْقُعُودُ عَلَى الْقُبُورِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، اس کا بالکل الٹ ہے کہ اگر غیر قرات کے لیے، بغیر کی قرات کوئی پڑھنا نہیں، آپ نے تلاوت نہیں کرنی، اب ویسے ہی وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں قبر پر، تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ وَقُورِهَ الْقُعُودُ عَلَى الْقُبُورِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، بغیر قرات کے قبروں پر بیٹھنا مکروہ قرار دیا گیا۔ اور کون کون سی چیزیں مکروہ اسی پر عطف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَوَطْئُهَا، مطلب اس کو روندنا، مطلب اس کے اوپر پاؤں دینا، یہ بھی مکروہ ہے، اس کو زیت ہوتی ہے۔ وَالنَّوْمُ، اور وہاں سونا۔ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ، اور قضاء حاجت کرنا، مطلب بول و براز کرنا، یہ بھی کیونکہ آنے جانے والوں کو، زائرین وغیرہ کو وہاں پر یہ مطلب پریشانی ہوگی، مسئلہ بنے گا، تو اس لیے۔ وَقَلْعُ الْحَشِيشِ، حشیش کہتے ہیں گھاس کو، کل کہتے ہیں اکھاڑنا۔ وَالشَّجَرِ، وَقَلْعُ الْحَشِيشِ وَقَلْعُ الشَّجَرِ، اس طرح عبارت ہوگی، لیکن اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ گھاس کو اور درختوں کو کاٹنا، من المقبرتی قبرستان سے، یعنی قبرستان کی جو گھاس ہے یا درخت ہیں تو ان کو کھاڑنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کل حشیش اور شجر، یہ تر مراد ہے، کیونکہ تر جو چیز ہوتی ہے ان میں جس طرح یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ یا پھول پتے وغیرہ، تو یہ تسبیح کرتی ہیں، تو جب تسبیح کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر مطلب رحمت، جب اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ذکر کیا، تسبیح کرتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ دور ہوتا ہے، اس طرح ان کا جو قبرستان والے ہیں پر مہربانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تر ہو تو اس کو اتارنا، کاٹنا، کھاڑنا وغیرہ منع ہے۔ تو اگر خشک ہو تو اس کا آگے مسئلہ کہتے ہیں وَلَا بَعْسَ بِقَلْعِ الْيَابِسِ مِنْهُمَا،
کہتے ہیں ان میں سے منہما کا مرجع یہ دو پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی نا، حشیش اور شجر، یعنی گھاس اور درخت اگر خشک ہوں، ٹھیک ہے، یابس مطلب خشک ہوں تو ان کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا باس بکل الیابس منہما، ان میں سے یابس کو کھاڑنے کی وجہ سے کھاڑنا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس میں وہ مقصود ہی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے والا مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتی ہیں جو تسبیحات، یعنی جو تار ہوگا تو جب ذکر کریں گی تو ذکر کرنے سے اللہ تعالی رحمت نازل ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے میت کو انس ہوتی ہے، ایک انسیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ان میں وہ چیز ہی نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس طرح میت کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ ہمارا آج کا سبق تو کلیئر ہو چکا. لیکن جس طرح میں نے پچھلے سبقوں کے اندر بھی عرض کیا تھا، یہ تجہیز و تکفین کا طریقہ، تو یہ کتاب بہت زبردست ہے. اس کے اندر بندہ قریب المرگ ہو تو اس وقت سے لے کر دفن تک، بلکہ دفن کے بعد اصالہ ثواب اور اس کے بعد دیگر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، تو ہر حوالے سے ہمیں وہاں پر رہنمائی ملتی ہے. تو اب یہاں سے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اب جب قبرستان میں جانا ہے تو کس انداز میں جانا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اور اس کے بعد ترمذی شریف میں یہ جو سلام ہے تو یہ آپ نے کہنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعثر. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے، اے قبر والو تم پر سلام ہو اللہ عز و جل، تم پر سلام ہو اللہ عز و جل تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے. ٹھیک ہے، اس طرح وہاں پر جانا ہے. اور اسی طرح اگر کسی مزار پر آپ گئے، اور یہ جانا بھی بالکل ثابت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد علیہم رضوان کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے. اب اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات طیبات کی زیارت کو جانا جائز ہے، وہ اپنے زائرین یعنی مزار پر حاضر ہونے والے کو نفع پہنچاتے ہیں. پھر فرمایا کہ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شہید ہے تو شہداء کے مزار پر جانا ہو تو اس کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے. شہداء کرام کے مزارات طاہرات کی زیارت کے وقت اس طرح سلام عرض کیجیے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی ترجمہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے، پس آخرت کیا ہی اچھا گھر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ جا کر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. پھر تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ وہاں پر گھوم رہا ہوتا ہے تو اگر وہ تعظیم کی نیت سے گھوم رہا ہے تو یہ منع کے اندر آئے گا. تو قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، یعنی اتنا جھکنا، مطلب جس طرح ہم نارمل جھکتے ہیں ویسے تو رکوع کرتے ہیں، لیکن اگر ویسے رکوع والی پوری حد نہ ہو بلکہ ہاتھ چھوڑیں اور اتنا جھکا کہ ہاتھ چھوڑیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ بھی چونکہ رکوع کا ادنا درجہ ہے تو یہ بھی سجدہ تعظیمی کے اندر آئے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے جھکا کسی کے سامنے، اب خواہ وہ قبر ہو خواہ زندہ ہو جو بھی ہو، اگر تعظیم کی عبادت کی نیت سے کسی کے سامنے ہوگا تو کفر ہوگا. تو وہی یہاں پر انہوں نے فرمایا تعظیم کی نیت سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اور اب عموماً جن کا دماغ خراب ہے تو وہ جب اس طرح کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی مزار کے پاس سجدہ کر رہا ہے تو وہ صرف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس سے کام فتویٰ ہی نہیں لگاتے. حالانکہ اگر وہ کر بھی رہا ہے تو ہم یقیناً مسلمان ہیں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ جہالت میں یہ کر رہا ہے. تو اگرچہ جہالت میں کر رہا ہے لیکن یہ ہے تو گناہ ہی ہے نا، کیونکہ سجدہ تعظیمی ہے اور ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. تو اگر عبادت کی نیت تو ہم کسی کے اوپر بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا سجدہ تعظیمی کرتے ہیں وہ لوگ جو عموماً اس طرح کی جہالت کرتے ہیں مزارات وغیرہ پر جا کر، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اب قبرستان میں عام راستے سے جائے، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو اگر قبرستان آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، اگر وہ راستہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر قبریں نہیں تھیں تو وہاں پر پھر آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. اور بعض اوقات نیا راستہ بنایا ہوتا ہے تو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی اس کے اندر دیگر مسائل موجود ہیں، تو آپ اس کتاب کو لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سے مسائل سیکھنے کو ملیں گے. اب قبروں کی زیارت کے لیے 4 دن بہتر ہے، پیر، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. ٹھیک ہے، جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے. رات کو تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے، یعنی نہیں جانا چاہیے. تو اسی طرح ایک اور آخر میں مسئلہ عرض کرتا ہوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں، یعنی جس کا پتہ نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے
کہ قبر مسلمان کی زیارت سنت ہے، یعنی مسلمان کی قبر کی جائیں گے زیارت کرنے تو یہ سنت ہے، اور فاتحہ کرنا وہاں پر مستحب ہے، اور کافر کی جو قبر ہے اس کی زیارت حرام ہے، اور اس کو اصال ثواب کرنا قصدن یعنی ارادتاً کرنا اس کا تو یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے لیے کفن تیار رکھے تو یہ حرج نہیں ہے، اور قبر کھدوانا بے معنی ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا، یعنی اپنی قبر ہی کھدوا کے رکھ دینا کہ میری یہ قبر ہے اور میں یہاں مروں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ کفن اگر تیار رکھ سکتا ہے مطلب رکھتا ہے، جس طرح ہوتا ہے مطلب کوئی مکہ مدینہ سے لے آتا ہے وہاں سے آب زمزم وغیرہ سے دھو کر، تو بالکل ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے، تو برکت اور دیگر وغیرہ۔ تو بہرحال اس طرح اس کے بہت ہی زیادہ اس کے اندر مسائل موجود ہیں، حکایات موجود ہیں، تو ضرور یہ کتاب بھی حاصل کیجیے، قبر والوں کی 25 حکایات، یہ رسالہ بھی حاصل کیجیے، شیخ طریقت امیر سنت کا یہ رسالہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔